دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک فیض محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی افسوسناک خبر آپ سن چکے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب وقار احمد سیٹھ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین اور پسماندگان جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ سنا ہے کہ ان کی ظاہر بیوہ اور اس کے علاوہ ایک بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے، ہماری دعا ہے۔ یعنی میڈیا کی خبروں کے مطابق وہ پچھلے 2 ہفتے سے اسلام آباد میں جو کرونا ریلیٹڈ کوئی ایشوز تھے وہ زیر علاج تھے، بالآخر جاں بر نہ ہو سکے اور خال کے حقیقی سے جا ملے۔ بعض لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ پہلے خبر میں نہیں آئے کہ اس طرح بیمار ہیں، تو شکوک و شبہات اور خاص طور پر ان کا جو سٹیچر ہے، جو ان کا قد کاٹ ہے اور جو جس چیز کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ سسیلین مافیا کو یقیناً ناپسند ہے، اور اس وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی یعنی ہیرا پھیری نہ کی گئی ہو، انہیں کوئی یعنی آرٹیفیشلی نہ انہیں اپنے زندگی کا اختتام ان کا کروا دیا گیا ہو۔ اس لیے کہ یہ شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کے سالڈ اسباب ہیں، اگرچہ میرا گمان یہی ہے کہ وہ فطری طور پر ہی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو شک اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نمبر 1 تو وہ گاڈ فادرز کے خلاف ایک جوڈیشل فیس تھے اور گویا علمبردار تھے آئین اور قانون کے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے، جن میں ایک سابق ڈکٹیٹر، سابق سسیلین مافیا کے یعنی سابق گاڈ فادر اور پاکستان کے قاتل اور پاکستان کا غدار پرویز مشرف، ان کے خلاف جو غداری کیس تھا اس میں ان کا فیصلہ جو کہ تاریخ پاکستان میں یاد رکھا جائے گا کہ کس جرت پہ باقی اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جسٹس سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا، اور خاص طور پر پیراگراف 66 جو تھا وہ خصوصی انہوں نے لکھا کہ پرویز مشرف کو، کیونکہ یہ پہلے آج تک ہوا نہیں، کسی کو ایسی سزا ہوئی نہیں، نہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس پر عمل درآمد، تو اور وہ کیونکہ پرویز مشرف عدالت میں بھی نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے فوت ہو جائیں گرفتاری سے۔ اگر یہ صورت پیدا ہو تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ عمل درآمد کیسے ہو اس فیصلے پر، تو اس کا انہوں نے ان ایڈوانس حل یہ بتایا کہ اگر یہ صورت ہو جائے تو پرویز مشرف کی میت کو ڈی چوک میں یعنی پارلیمنٹ کے سامنے لٹکا دیا جائے کئی دنوں کے لیے۔ تو اس پر لوگوں نے بڑا واویلا مچایا، اور گاڈ فادرز کے جو قوال ہیں انہیں بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ بہرحال اس پر ایک میرا زبردست پروگرام ہے، بڑی اسے مقبولیت ملی، اگرچہ وہ طویل تھا لیکن لوگوں نے بہت دیکھا، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پیراگراف 66 کے اگر اس کو تفصیلات چاہیے تو۔ بہرحال ایک وہ فیصلہ، اور پھر اسی طرح کے اور انتہائی عام فیصلے، مثلاً بہت سارے لوگ، کوئی 70-80 کے قریب ایسے کم و بیش ایگزیکٹ ظاہر تعداد نہیں ہے میرے ذہن میں، کہ جو فوجی عدالتوں سے، یعنی فوجی عدالتوں کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن بہرحال پاکستان میں انہوں نے زبردستی بازو مروڑ کر جس طرح آئین کو سبوٹاژ کرتے ہیں اس طرح انہوں نے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کروائیں۔ وہاں وہ ملٹری کورٹس تھیں، اور اس میں ظاہر ہے وہ خود ہی گرفتار کرتے تھے، خود ہی اس کے پراسیکیوٹرز تھے، خود ہی وہ وکیل تھے، خود ہی وہ ڈیفینڈرز تھے، سب کچھ خود ہی تھے، خود ہی جج تھے، تو جج اور ایگزیکیوشنر دونوں خود تھے، ہر طرف وہ خود ہی خود تھے، صرف مجرم اور ہوتا تھا۔ اور اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملٹری کے جو آفیسرز ہیں ان میں یہ جبلت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی ضمیر کے مطابق چلیں، وہ صرف اپنے باس کے حکم اور اس کے مزاج اور روئے سخن دے کر چلتے ہیں۔ ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھیں گے، یہ ایک ناحق توقع ہے۔ تو بہرحال
انہی ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے سزائے موت دی، اور جو سسیلین مافیا کے سربراہ ہیں گاڈ فادر جو موجودہ باجوہ صاحب ہیں اور ان سے پہلے راہیل بٹمین تھے، تو انہوں نے جن کو سزائے موت دی، اگر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ پٹیشن کی تو ان میں سے زیادہ تر بہت غالب اکثریت کو، شاید سب کو ہی جو جن کو وہ کوئی وے آؤٹ ہو سکتا تھا، تو جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم نے ان کو ریلیف دیا، کیونکہ کوئی آئین اور قانون اس طرح کا طریقہ کار جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو انہوں نے انصاف کا بول بالا رکھا، حالانکہ سسیلین مافیا جو ہیں وہ ان کے شدید خلاف تھے اور اس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور ہر وقت سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح جو انٹرنمنٹ سینٹر ہیں جس میں جہاں جس کو چاہے پکڑ کے کئی سال تک پھینک دیتے تھے فوجی، اب بھی پھینکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا اور خیبر پختونخوا کے آئی جی اور یعنی آئی جی پولیس اور جیل خانہ جات کے آئی جی کو یہ حکم دیا کہ ان کو ٹیک اوور کریں۔ بہرحال پھر سسیلین مافیا کی ریسکیو کے لیے ظاہر ہے سپریم کورٹ موجود تھی اور وہاں ان کے پالشے بھی موجود تھے، تو ہر ایسی موو کو انہوں نے پھر کاؤنٹر کیا اور ناکام یا فریز کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح جو بی آر ٹی منصوبہ پشاور کا جو یعنی پورے ملک میں باقی جتنی بنی ہیں میٹرو بسز، ان کے مجموعی خرچے سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ پشاور لاہور کے مقابلے میں بہت چھوٹا شہر ہے، اور وہ جو بنی ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفیشینٹ ہیں، کہ کیا کوالٹی ہے ان بسوں کی یا اس سڑکوں کی، اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس پر ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو انکوائری کی جائے، جس کو پھر سپریم کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار نے سسیلین مافیا کے خوف کو کہیں خاطر میں نہیں وہ لے کے آئے اور آئین اور قانون اور ضمیر اور انسانی آزادی کو اپ ہولڈ رکھا۔ یہی ان کا وقار ہے، وہ اس میں بامسمہ تھے، وہ وقار آمد تھے، واقعی وقار آمد تھے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بات وجوہات کی تھی، ایک تو یہ وجہ ہے ظاہر ہے، دوسرا یہ ہے کہ سسیلین مافیا کسی بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج کو پسند نہیں کرتے۔ آپ شوکت صاحب جو ہیں صدیقی صاحب، ان کا آپ کے سامنے ہے، اس طرح قاضی فائزی صاحب ہیں، اور اسی پاداش میں انہیں ایلیویٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ سارے ملک میں جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں سینئر تھے اور انہیں ایلیویٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو مشرف کی کو سزا دینے والا ٹرائیبونل جس کو نلیفائی کر دیا گیا، سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے، تو ان جج صاحب کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا، حالانکہ وہ جونیئر تھے، کیونکہ وہ انعام تھا نا کہ گاڈ فادر کی بات آپ نے مانی ہے، ان کے بوٹ پالش کیے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی پٹیشن بھی فائل کی کہ میرا حق بنتا ہے۔ پھر جب یہ فیصل عرب ریٹائر ہوئے ہیں تو اب ان کی طرف سے ایک اور پٹیشن آئی کہ یہ خالی اسامی پر نہ کی جائے، میرا حق بنتا ہے، اور جب تک یہ پٹیشن جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوتی، اس پر فیصلہ نہیں آتا، یہ اسامی اسی طرح رکھی جائے، اور یہ وجوہات ہیں کہ میرا حق بنتا ہے، لہذا مجھے ایلیویٹ کیا جائے۔ لیکن قدرت کو اور منظور تھا، وہ جہان فانی سے دوام کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو اس والے سے ایک تازہ نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، گویا ہماری طرف سے خراج عقیدت ہے سیٹھ وقار مرحوم کو، کہ دل شاد تھا تیرا حرف انکار دیکھ کر، دل شاد تھا تیرا حرف انکار دیکھ کر، ہوا تھا عدل توانا تیرا وقار دیکھ کر، دل شاد تھا تیرا حرف انکار دیکھ کر، ہوا تھا عدل توانا تیرا وقار دیکھ کر، اور مظلوم کو منصفی پہ یقین ہو گیا تھا، مظلوم کو منصفی پہ یقین ہو گیا تھا، اہل جفا کی وہ چیخ و پکار دیکھ کر۔ یاد کریں نا، وہ آصف غفور کہتا تھا کہ پرویز مشرف ہماری فیملی ہے جی، غداران وطن کی یہ فیملی ہم سمجھتے ہیں جی۔ تو وہ چیخ و پکار کہ مظلوم کو منصفی پہ یقین ہو گیا تھا، اہل جفا کی وہ چیخ و پکار دیکھ کر، اور دیوتاؤں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، دیوتاؤں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، مبہوت تھے حق پہ اسرار دیکھ کر، دیوتاؤں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، مبہوت تھے حق پہ اسرار دیکھ کر، اور منہ زوروں سے کبھی مرعوب نہ تھا،
منہ زوروں سے کبھی مرعوب نہ تھا، ڈر گئے تیرا فہم قضا سالار دیکھ کر۔ منہ زوروں سے کبھی مرعوب نہ تھا، ڈر گئے تیرا فہم قضا سالار دیکھ کر، اور اعدائے دین و ملت مسرور ہوں شاید۔ اب کچھ لوگوں کو خوشی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، یہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، اسفل السافلین تک گر سکتے ہیں۔ اعدائے دین و ملت مسرور ہوں شاید، یوں جاتا منصفوں کا سردار دیکھ کر۔ اعدائے دین و ملت مسرور ہوں شاید، یوں جاتا منصفوں کا سردار دیکھ کر، اور ہے دل فگار و اشک بار مقہور خلق خدا، ہے دل فگار و اشک بار مقہور خلق خدا، عالم دگر کو رواں تیرا راہوار دیکھ کر۔ ہے دل فگار و اشک بار مقہور خلق خدا، عالم دگر کو رواں تیرا راہوار دیکھ کر، اور تیرے انصاف سے تھے لرزاں اہل ستم، تیرے انصاف سے تھے لرزاں اہل ستم، راضی ہوا ہوگا یہ پروردگار دیکھ کر۔ یعنی انصاف کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پسند ہوتا ہے، کہ تیرے انصاف سے تھے لرزاں اہل ستم، راضی ہوا ہوگا یہ پروردگار دیکھ کر، اور رب محمد تجھ پہ صدا کرم فرمائے، رب محمد تجھ پہ صدا کرم فرمائے، آقا متبسم ہوں یہ جاں نثار دیکھ کر۔ رب محمد تجھ پہ صدا کرم فرمائے، آقا متبسم ہوں یہ جاں نثار دیکھ کر، دل شاد تھا تیرا حرف انکار دیکھ کر، ہوا تھا دل توانا تیرا وقار دیکھ کر، مظلوم کو منصفی پہ یقین ہو گیا تھا، اہل جفا کی وہ چیخ و پکار دیکھ کر، دیوتاؤں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، مبہوت تھے حق پہ اصرار دیکھ کر، منہ زوروں سے کبھی مروب نہ تھا، ڈر گئے تیرا فہم قضا سالار دیکھ کر، اعدائے دین و ملت مسرور ہوں شاید، یوں جاتا منصفوں کا سردار دیکھ کر، ہے دل فگار و اشک بار مقہور خلق خدا، عالم دگر کو رواں تیرا راہوار دیکھ کر، تیرے انصاف سے تھے لرزاں اہل ستم، راضی ہوا ہوگا یہ پروردگار دیکھ کر۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب محمد تجھ پہ صدا کرم فرمائے، آقا متبسم ہوں یہ جاں نثار دیکھ کر۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے۔ خدا حافظ۔